بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ NS اسلامک سٹوری کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا، وہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور ان کو کس قدر دردناک موت آئی، اور یہ لوگ جب بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور آج کل کے پائے جانے والے بندر کس قوم کی نسل میں سے ہیں۔ ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کو تاریخ میں کچھ ایسے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی قوم سمندر کے کنارے گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ قوم سمندر کے کنارے رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار اور تجارت مچھلیوں کے کاروبار پر منحصر تھا۔ ان کو مچھلیوں کے شکار میں کبھی کوئی دقت نہ آئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے خزانے کھول دیے تھے۔ اس وجہ سے ان کی تجارت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی تھی، لیکن جب ان کو راحت سکون کی فراوانی ہوگی اور ان کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور ان کو کبھی بھی تجارت میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہونے لگی تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری سے پیچھے ہٹنے لگے اور دن رات سرکشی کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے اور اپنی من مانیاں کرنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک امتحان میں ڈالنے کا سوچا، اور یوں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے پر منع فرمایا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں ہوتی تھیں اور خود بخود ہی کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن میں بہت ہی کم مقدار میں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں، کیونکہ اس قوم کا کاروبار اور گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ پوری قوم پریشان ہو گئی تھی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے انہیں ورگلایا کہ سمندر سے نالی نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں، اور جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو یہ ان نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی کہ اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو ورگلایا کہ ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کی وجہ سے کافی وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ ان بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب یہ مچھلیاں ہفتے والے دن ان حوض میں قید ہوگی تو یہ مچھلیوں کا شکار ہی ہوا۔ اس طرح یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔
اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، جن میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس حیلے میں نہ آئے بلکہ اس سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر اس کام سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کے حیلے بازی کو جان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے انہیں کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن مچھلیوں کا ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا مانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرتے، جس کی ایک طرف وہ 12,000 لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے جو ان کو برا جانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ان 12,000 نافرمان لوگوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنے نافرمانی سے باز نہ آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت غصے میں شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی گھر کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان سب لوگوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زور و قطار روتے تھے، کیونکہ وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ انسانوں سے بندر بن گئے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے انسان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور اس طرح سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور جو لوگ ان کو منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو تبدیل کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے نسل موجود ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور بعد میں ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے، آمین۔